فجر، خدا کی قسم اس کائنات میں فجر سے زیادہ حسین اور پر اسرار کوئی مظہر نہیں ہے۔ فجر۔ جوانوں، سحر خیزی کی عادت ڈالو۔ اور پھر دیکھو کہ تاریکی کے چھٹنے اور پو کے پھٹنے اور نور کے نمودار ہونے میں کیا حسن پایا جاتا ہے۔ صرف حسن نظر نہیں ہے، صرف سامنے کا حسن منظر نہیں ہے، بلکہ عجب تاثیر ہے فجر میں۔ وہاں افق کی تاریکی جب دور ہوتی ہے اور اس وقت انسان بیدار ہو اور دامن طلب پھیلا کر نور السماوات والارض کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو اس کے ذہن کی، ضمیر کی، دل کی دنیا ایسی منور ہوتی ہے، ایسی منور ہوتی ہے کہ وہ تنویر، وہ تجلی، وہ نورانیت، وہ روحانیت پائیدار رہتی ہے۔ پھر اس نورانیت کو زوال نہیں ہے۔ یہ فجر کا وقت ہے جب وہاں سے عطا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ وقت فجر ہے۔ وقت فجر استغفار قبول کیا جاتا ہے، وقت فجر توبہ قبول ہوتی ہے، وقت فجر دعا رد نہیں ہوتی، وقت فجر رزق عطا ہوتا ہے، وقت فجر انوار وجود کی بارش ہوتی ہے۔ وقت فجر، فجر کو بیدار رہیں اور یاد رکھیں، آپ نعرے لگاتے ہیں نا، آپ کا سب سے پسندیدہ نعرہ ایک ہی ہے اور وہ نام گرامی علی کا نعرہ ہے۔ نعرہ تکبیر، جب بھی کبھی طبیعت میں کسل مندی پیدا ہو جائے، سحر خیزی میں تردد ہو، تو آقا کا یہ جملہ یاد کرنا۔ آقا نے آسمان کی طرف دیکھ کر فجر کو خطاب کر کے کہا تھا، اے سحر، کبھی تو نے مجھے پایا ہے؟ اب ایک جملہ کہوں، اس کے معنی یہ ہے کہ فجر علی کو نہیں جگاتی تھی، علی فجر کو جگاتی تھی۔ یہ ہے امیر المؤمنین، یہ ہے علی کی بیداری سے کائنات بیدار ہوتی ہے۔ میری مائیں سن رہی ہیں، بہنیں سن رہی ہیں، دور دور سے آئی ہیں مجلس سننے کے لیے۔ میں خصوصیت سے خواتین سے خطاب کرتا ہوں،
پروردگار آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی گودیاں ہمیشہ بھری رہیں، کسی خاتون کی مانگ کبھی نہ اجڑے، آپ ہر طرح خوش رہیں، بچوں کی تربیت کریں سحر خیزی کے ساتھ، بچوں کی تربیت کریں سحر خیزی کے ساتھ، اور خاص طور سے جو لوگ زمین کے اس حصے میں رہ رہے ہیں شکر کریں کہ وہ ایک ایسے منطقے میں ہیں جہاں کے لیل و نہار تقریباً معتدل ہیں، تقریباً معتدل ہیں۔ یہ بڑی نعمت ہے آپ کے لیے۔ ہم جو یورپ میں رہتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہے کہ جب راتیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے، جب دن بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ آپ کے لیے مقام شکر ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے کہ لیل و نہار آپ کے معتدل ہیں۔ اس لیے بچوں کی تربیت کریں سحر خیزی پر، کچھ ہو جائے لیکن کوشش کرو جب سحر کی پہلی کرن پھوٹے تو تمہارے دامن میں آئے۔ ادھر سے سونا لٹایا جا رہا ہے، سمیٹو تو۔ وہ مالک وہ فیاض علی الاطلاق، وہ سخی، وہ جواد، وہ رازق، وہ خالق، وہ کریم، وہ اکرم الاکرمین، وہ سونا لٹا رہا ہے، لوٹو تو صحیح، شوق سے لوٹو، ولولے کے ساتھ دامن طلب پھیلاؤ۔ پہلی کرن جب وہاں سے چلے تو تمہارے دامن میں آنی چاہیے۔ اسے کہتے ہیں مسابقت کی دوڑ۔ کمپٹیشن کرنا ہے تو یہاں کرو نا، کہ ادھر سے جو آ رہا ہے فیض وہ تمہارے دامن تک پہنچے۔ اور جب شوق ہوگا، للک ہوگی، محنت ہوگی، جد و جہد سچی ہوگی، اور جب دل میں مودت ہوگی، یاد خدا، یاد مصطفیٰ، یاد اہل بیت مصطفیٰ، جب یہ تمام عناصر جمع ہو جائیں گے تو ممکن ہے کہ کوئی محروم رہ جائے؟ سحر، فجر بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ عجب وقت ہے سحر، سحر میں عجب سحر ہے۔ نہیں، بڑے بدذوق ہیں آپ، کاہے کی واہ واہ ایک بھدے اور کند اور غلط جملے پر۔ سحر میں سحر نہیں، اعجاز ہے، سحر میں اعجاز ہے، اعجاز ہے۔ اکثر کلیاں کس وقت کھلتی ہیں، پھول کب چٹکتے ہیں، خوشبو کب پھیلتی ہے، سبززار کو غذا کب ملتی ہے، پورے وجود کو تازہ روح نصیب ہوتی ہے فجر کے وقت۔ فجر، چونکہ پورے وجود کو نئی روح ملتی ہے فجر کے وقت، پوری کائنات کو تازہ زندگی ملتی ہے فجر کے وقت۔ اس لیے جو سورہ حسین ابن علی تھا اس کا آغاز ہوا والفجر کے ساتھ، کیونکہ یہ حسین تھا جس نے پوری کائنات سب منتظر ہیں آپ کے، کیا حکم ہے حسین؟ زبان رو رہے ہیں
تو گلے لگا لے، اے کربلا کے مالک، کرب و بلا بلا لے۔